سندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. میرے بزرگوں اور دوستوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے. دوسرے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. گویا ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. تو اس موقع پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اس ایک سال میں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا. ہم کتنے نیک اعمال کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیے، اور اس ایک سال میں ہم نے کتنی مرتبہ اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کی ہے. بجائے آخرت کی زندگی کی تیاری کے، وہاں اعمال صالحہ بھیجنے کے، اپنے خالق اور مالک کی رضا والے کام کرنے کے، ہم نے کتنے کام اللہ کی ناراضی کے کیے، کتنی اللہ کی معصیتیں اور نافرمانیاں کی. اپنا جائزہ لے کر کوتاہیوں پر استغفار، گناہوں اور نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی کی طلب، اور آئندہ کے لیے عزم کہ ہم آئندہ اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کسی نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے. قرآن کریم میں بار بار اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور متعدد آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ سوچو کل کے لیے تم نے کیا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. تقوی کے حقیقی معنی ہی بچنے کے ہوتے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی نفل نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، دیندار آدمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے کام بہت عمدہ ہیں، بہت فضائل والے ہیں، بہت اللہ کا قرب ان سے حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ قرب اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہوں سے بچتے ہوئے یہ اعمال کرے. اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا تو ان سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ کسی عمارت کی تعمیر کرتے ہیں
تو آپ اس کی بنیادیں مضبوط بناتے ہیں اور ان بنیادوں پر مضبوط دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور جب ڈھانچہ مکان کا کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر رنگ و روغن کرتے ہیں، بہترین مکان تیار ہو جاتا ہے، اس میں سہولت بھی ہے، راحت بھی ہے، اس میں آپ جاتے ہیں آپ کو فرحت محسوس ہوتی ہے، ہر سہولت کی چیز موجود ہے، دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے، بہترین رنگ و روغن ہے، نقش و نگار ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں اور فرنیچر بچھا ہوا ہے، غالیچے بچھے ہوئے ہیں۔ اس پوزیشن میں وہ جب آتا ہے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ اگر آپ اس کی بنیاد کمزور رکھیں، آپ اس کی دیواریں بہت کمزور بنائیں اور اس کے اوپر رنگ و روغن بہت عمدہ کر دیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ مکان آپ کے لیے راحتوں کا ذریعہ بنے گا یا کسی حادثے کا ذریعہ بنے گا؟ اس کی دیواریں دھڑام سے کسی وقت بھی گر جائیں گی اور لوگ اس کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو، گناہ کی آلودگی سے پاک ہو، گناہوں کا زنگ اس کے اوپر چڑھا ہوا نہ ہو۔ جب یہ صاف اور پاکیزہ دل ہوگا تو پھر آپ چند رکعت نفل بھی پڑھیں گے تو اس سے بہت اعلیٰ درجے کی فرحت محسوس ہوگی، نورانیت آئے گی، روحانیت میں ترقی ہوگی اور آپ کا اللہ سے تعلق قوی ہوگا۔ لیکن اگر دل زنگ آلود ہے، گناہوں کا زنگ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس کی گندگی سے وہ آلودہ ہے، تو آپ اوپر سے روغن لگاتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا دوسری مثال اس کی آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بہت ہی کوئی طاقتور کشتہ استعمال کرتا ہے، کوئی طاقتور ٹانک استعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ زہر کا پیالہ بھی پی لیتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ زہر کا پیالہ اثر کرے گا یا وہ طاقتور ٹانک اثر کرے گا؟ گناہ کی مثال زہر کی ہے اور یہ نفل عبادات یہ طاقتور ٹانک کی مثال ہے۔ تو آپ طاقتور ٹانک تو استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ جسم کو طاقت پہنچائے، جسم میں بہتری پیدا کرے، اس میں قوت پیدا کرے، اس میں فرحت اور سرور پیدا کرے، اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ گناہ کا زہر کا پیالہ ساتھ نہ پئیں۔ اگر گناہوں کا پیالہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو یہ طاقتور ٹانک کیا کر لے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور پھر آگے اس کا نسخہ بتایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے، وہ سوچے، وہ دیکھے ما قدمت لغد، کہ اس نے آئندہ آنے والی کل کے لیے آگے کیا اعمال بھیجے ہیں۔ یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جو زندگی ہمیشہ کی شروع ہوگی اس زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر دوبارہ تاکید کی، اللہ سے ڈرو، یہ غور و فکر کرو کہ کل کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے۔ سال ختم ہوتا ہے نا تو ہر طبقہ اپنے حسابات کرتا ہے، تاجر لوگ اپنے گوشوارے بناتے ہیں، کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا۔ تو یہ تاجر لوگ جو اپنے نفع نقصان کا حساب لگاتے ہیں تو وہ کس طرح لگاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ سال کے شروع میں ایک اندازہ لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں کہ ہماری اس فیکٹری سے ہمیں اتنا نفع سال میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ تخمینہ لگایا کہ 1 کروڑ نفع ہونا چاہیے، لوگوں کے کروڑ ہا کروڑ ہوتے ہیں لیکن ہم 1 کروڑ لے لیتے ہیں، 1 کروڑ نفع ہونا چاہیے۔ سال ختم ہوا، اس نے حساب لگایا تو نفع 1 کروڑ نہیں ہوا بلکہ 75 لاکھ ہوا۔ تو اب وہ جو اپنے حسابات میں لکھے گا، دوسروں کو بتائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ مجھے 75 لاکھ کا نفع ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے۔
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص آتے تھے، بہت ملتے تھے، تاجر تھے، اور اکثر وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت دعا فرما دیں، بڑی مندی چل رہی ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بہت مسئلہ ہے۔ اکثر ان کا یہی شکوہ ہوتا تھا کہ کاروبار اچھا نہیں چل رہا، نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ کئی سال گزر گئے تو فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو اتنے عرصے سے اگر آپ کو کاروبار میں نقصان ہی ہو رہا ہوتا تو آپ کی تو فیکٹری بند ہو چکی ہوتی، آپ تو بالکل کنگال ہو چکے ہوتے، آپ تو روڈ پر آ چکے ہوتے، جبکہ کاروبار آپ کا تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس تاجر نے کہا کہ حضرت آپ ہم تاجروں کی اصطلاح نہیں سمجھتے، ہماری نفع نقصان کی اصطلاح الگ ہے۔ اور پھر یہ تفصیل بتائی کہ ہم سال کے شروع میں نفع کا تخمینہ لگاتے ہیں، 1 کروڑ نفع ہوگا، تو اگر 75 لاکھ نفع ہوا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 75 لاکھ نفع ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ نقصان ہو گیا۔ تو دنیا کے معاملات میں تو اتنے ہوشیار کہ جو نفع ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں حاصل ہوا تو ہم اسے اپنا نقصان شمار کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے کتنے منافع ہم اکٹھے کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے فرمایا کہ جنت میں ایسا درخت لگ جاتا ہے کہ اگر عربی گھوڑا 500 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال پر۔ کتنا بڑا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے تھے، نہیں کیا، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی نقصان کیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اپنے نامہ اعمال میں اللہ کی نافرمانیاں لکھواتے رہے پورا سال، تو پھر نقصان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ذخیرہ نیک اعمال کے اجر کا ہم کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا، یا جتنا بڑا کر سکتے تھے اس کا پاسنگ بھی نہیں کیا، بہت ہی تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کر کر کے نامہ اعمال گناہوں سے بھر دیا۔ آنکھیں غلط استعمال کی، کان غلط استعمال کیے، زبان غلط استعمال کی، دل و دماغ کو غلط استعمال کیا، اللہ کی ظاہری باطنی نافرمانیوں میں مبتلا رہے، اور وہ ایک ایک چیز نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ تو ہم نے کتنا بڑا خسارہ کر لیا۔ ہمیں اس سال کی ابتدا میں اپنے پورے سال کا بلکہ پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ تم ساری دنیا سے اوجھل ہو کر تنہائی میں گناہ کر سکتے ہو، دنیا کی کوئی آنکھ تمہیں نہیں دیکھے گی، لیکن اس عالم الغیب کو معلوم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دل کے اندر کے راز سے واقف ہے۔ جتنے اندھیرے کر لو، یہ اندھیرے اس کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باخبر ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، وہ جانتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک قول اور ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، اور وہاں سوال ہوگا، وہاں پھر حسرت کرے گا آدمی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں آج کی اس زندگی کے لیے کچھ اعمال صالحہ کر کے بھیج دیتا، اللہ کی رضا والے اعمال ہی میرے نامہ اعمال میں ہوتے تو آج میرے مزے ہوتے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے آج کی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اور اس وقت سوال ہوگا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا؟ اس آیت کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ نذیر ڈرانے والا، تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس ڈرانے والے سے کون مراد ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔
اور عمر سے اتنی عمر مراد ہے کہ جس عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی رسالت معلوم ہو جائے کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا اور یہ دعوت آپ کی ہے توحید کی اور ان اعمال کی، یہ پتہ چل جائے، اتنی عمر مل جائے بس۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نذیر، ڈرانے والے سے قرآن کریم مراد ہے، اور عمر کہ ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی، اس عمر سے مراد اتنی عمر ہے کہ جس میں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، بس اس دعوے کا علم ہو جائے، اتنی عمر کسی کو مل جائے تو اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ اور نذیر یہ خود قرآن کریم ہے، اس کو پڑھو، دیکھو کیسے کیسے ڈرایا ہے، کیسے کیسے آخرت کے عذاب بیان کیے ہیں، کیسے گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، کیسے ان کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوئے، تفصیلات بیان کیے ہیں، یہ ہے نذیر۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اولم نعمرکم میں عمر سے مراد ہے 60 سال کی عمر۔ 60 سال کسی کی عمر ہو جائے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت طویل عمر مل گئی اس کو۔ وجاءکم النذیر، اور نذیر سے مراد ہے بالوں کا سفید ہو جانا۔ کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی اور کیا تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہارے بال سفید نہیں ہوئے تھے؟ یہ سفیدی بتا رہی تھی نا کہ اب کوچ کا وقت ہے، اب آخرت کی طرف جانے کا وقت قریب ہے، اب قبر میں اتارنے کا وقت قریب آ رہا ہے اور مجھے پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ڈرانے والا تو آیا تھا تمہارے پاس۔ ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ آج کے مسلمان نے اس کا حل کیا سوچا ہے کہ سفیدی نظر ہی نہ آئے، وہ داڑھی منڈا دیتا ہے، چٹ کر دیتا ہے کہ سفید بال نظر ہی نہ آئیں، اور سر کے بالوں کو خضاب لگا کر کالا کر دیتا ہے، سفیدی نظر ہی نہ آئے۔ اس نے یہ علاج سوچا ہے۔ کون اس فکر میں پڑے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور وقت کوچ قریب آ گیا ہے؟ چھوڑو اس فکر کو، بس داڑھی منڈا دو، چٹ کر دو، سفید بال داڑھی کے نظر ہی نہ آئے جب آئینہ دیکھیں، اور بالوں پر سیاہ خضاب لگا دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خضاب لگانا تو جائز ہے سر کو، لیکن کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ تو جیسے آپ اس سفیدی سے ڈرنے کی بجائے اس کو بالکل چٹ کر کے نالیوں میں بہانے کی بجائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صبح صبح ختم کر کے گندے پانی میں، گندی نالی میں بہانے کی بجائے آپ جیسے سر پر خضاب لگاتے ہیں ایسے داڑھی پر بھی خضاب لگا لیں، بس سیاہ خضاب سے بچیں۔ تو خضاب لگانا تو ممنوع نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، تو خضاب آپ لگائیں، لیکن اس داڑھی کو تو چھوڑ دیں، اس کو تو مونڈ کر نالیوں میں نہ بہائیں۔ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، فرمایا کہ رحمت حق بہانا می جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ اللہ کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ نہیں ڈھونڈتی کہ بہت زیادہ اعمال ہوں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے مغفرت فرما دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی شباہت تو اختیار کر لو، اللہ کے نبی کی شکل تو بنا لو، اللہ کے نبی جیسا چہرہ تو بنا لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے مغفرت فرما دیں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شکل و شباہت تو اختیار کر لیجئے، یہ ادنا درجہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو اسی پر پیار آ جائے کہ میرے بندے نے میرے محبوب کی شکل و صورت اختیار کر لی تھی، چلو جاؤ اس کو معاف کر دو۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ عمر سے مراد 60 سال کی عمر ہے، اور نذیر سے مراد ہے بالوں کا سفید ہو جانا، کہ بس اب جانے کا وقت ہے، اب تو باز آ جانا چاہیے۔ اور چوتھی تفسیر کیا ہے؟ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ آدمی
اتنی عمر ہو جائے کہ دادا بن جائے، اور نذیر سے مراد ہے اولاد کی اولاد، پوتے ہو جائیں، نواسے ہو جائیں، تو یہ الارم ہے، گھنٹی بج گئی ہے کہ اسٹیشن خالی کرو۔ مسافروں کی دوسری کھیپ کی اب باری ہے، وہ جگہ لے گی تمہیں، اب جانا ہے، اب نصیحت حاصل کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، سچی توبہ کر لو۔ یہ عمر ہے کہ آدمی دادا بن جائے، نانا بن جائے، اولاد کی اولاد ہو جائے، تو یہ اولاد کی اولاد یہ اس کے لیے نذیر ہے، یہ ڈرانے والی ہے کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو تیاری کر لو، گناہ معاف کروا لو۔ اور پانچویں تفسیر اس کی کیا ہے؟ پانچویں تفسیر یہ ہے کہ عمر سے مراد بلوغ کی عمر تک پہنچ جانا ہے، آدمی بالغ ہو جائے، اور نذیر سے مراد ہے عقل، کہ آدمی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے، وہ مجنون نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، اللہ نے اسے عقل سے نوازا ہے، تو یہ عقل اس کے لیے نذیر ہے، بلوغ کی عمر اور عقل یہ اس کو مل گیا۔ تو یہ سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تمہیں بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچایا تھا، اور کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ سوچتے نہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق مالک ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا ہے، ایک طریقہ کار بتایا ہے، تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ سوچتے نا، یہ تمہارے پاس نذیر آیا تھا۔ تو یہ نذیر ہمارے نوجوان یہ نہ سوچیں کہ 60 سال کی عمر ہوگی تو مریں گے، ان کے لیے یہ ہے، یہ تفسیر ہے کہ بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے، عقل اللہ نے دے رکھی ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ ضرور ہم 70 سال کے اور 80 سال کے ہوں گے تو مریں گے۔ کیا ہمارے سامنے ہمارے عمر مر نہیں رہے؟ ہمارے سامنے ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ نہیں جا رہے دنیا سے، بلکہ بہت ہی معصوم بچوں کا انتقال نہیں ہو رہا؟ ایسے واقعات بھی نہیں ہیں کہ مرتا پہلے ہے پیدا بعد میں ہوتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا۔ تو ہر عمر کے لوگ جا رہے ہیں، لہٰذا یہ انتظار کرنا کہ ہماری عمر 70 سال 80 سال ہوگی، ہمارے پاس بڑی مہلت ہے توبہ کرنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی، ابھی تو نوجوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے، تھوڑی عیاشی کر لو، تھوڑی گناہوں کی لذت لے لو، اچانک یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ دنیا کے دھندے تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں، جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں مبتلا ہو جائے گا، بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور دیکھو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں نا، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو مال اور رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرو، جو صلاحیتیں دی اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرو، جو عقل اور فہم دیا ہے، جو بولنے کی صلاحیت دی ہے، جو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، جو لوگوں کو دعوت دے کر دین کے قریب لانے کی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے۔ قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کا وقت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب، تو کہے گا حسرت سے، افسوس سے، اے میرے رب تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دے دی، تھوڑا سا وقت اور مل جائے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، بہت زیادہ مہلت نہیں مانگ رہا، تھوڑی سی مہلت مانگ رہا ہوں، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں اور نیک اعمال کر کے آپ کو راضی کر لوں، تھوڑی سی مہلت۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیں گے، ایک گھڑی کی مہلت نہیں ملے گی، جب موت آ جائے گی تو جانا پڑے گا، چاہے ہم نے تیاری کی ہے یا نہیں کی، چاہے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پرورش کے محتاج ہیں،
موت کا وقت آئے گا تو جانا پڑے گا. یہ موت کا فرشتہ مہلت نہیں دے گا کہ بچوں کی پرورش کر لے, ان کو تعلیم دلا لے, ان کو سٹل کر لے, پھر موت آئے. اس نے ابھی موت کی تیاری نہیں کی, موت کی تیاری کر لے پھر میں اس کی روح قبض کروں. فرشتہ یہ مہلت نہیں دے گا. ہم ایک ایک لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں. ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنا محاسبہ لینا ہے سال کے آغاز میں کہ یا اللہ جو عمر گزر گئی, جو گزشتہ سال گزر گیا, اس میں نے اتنی نافرمانیاں کی, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, آئندہ نہیں کروں گا. سچے دل سے توبہ اور عزم کے آئندہ ہم کوئی ظاہری باطنی گناہ نہیں کریں گے. ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی پتہ نہیں موت کا وقت کب آ جائے اور ہمیں جانا پڑے. اس سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں, اپنے اعمال اور اخلاق کو سنوار لیں, اپنے اللہ کو راضی کر لیں, اپنے اس زنگ آلود دل کو توبہ کے آنسوں سے دھو کر ہم اس زنگ کو دور کر لیں, پاک صاف بنا لیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ